بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت، الفت، عقیدت، ادب و احترام کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بابا سے بلند پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مہمانان ذی احتشام، آج کی پیاری محفل پاک ماہانہ درس قرآن و سنت، اور اسے منسوب کیا گیا ہے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان ابو الفضل شیخ الحدیث قبلہ مولانا سردار احمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ولی کامل حضرت مولانا نور احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان بزرگ ہستیوں کا ذکر اس کے لیے ہم اکٹھے ہیں، صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری پیر محمد سلیم صاحب، محتمیم ادارہ حاضہ، اور اس ادارے کے لیے کاوشیں، محنتیں اور تگ و دو ان کے فرزند ارجمند حضرت علامہ مولانا محمد آصف سلیم سعیدی صاحب زیدہ مجدہ، آپ نے اپنے رفقا سے مل کر اس بزم کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت مولانا پیر قاری محمد سلیم صاحب ادارے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ان کی کاوشیں ہیں اور ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، رنگ لے آئیں، الحمدللہ ادارہ ترقیاں کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ انہیں لائق اولاد عطا فرمایا، لائق اولاد عطا فرمایا، اور آپ اس کا رنگ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ سارے بیٹے ہی بڑے مؤدب ہیں،
اور پھر بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد آصف سلیم صاحب کتنی محنت کر رہے ہیں، اور یہ یقین جانیے کہ ہماری ان سے دلی وابستگی ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں بھی ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ترقی کر رہے ہیں ہمیں خوشی ہوتی، محنت کر رہے ہیں ہمیں خوشی ہوتی، دین کی خاطر، پرچم اسلام کی سربلندی کی خاطر، تو یہ محنت رنگ لے آئی۔ الحمدللہ ادارہ ترقیاں کر رہا ہے، اللہ مزید برکات عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے، معاونین کے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ بہرحال یہ ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، چند منٹ، اور مجھے حکم ہے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالہ سے مختصر گفتگو۔ ایک پنجابی کلام ہے، اور چھوٹی بہر میں پنجابی کلام ہے، اور اس میں بڑا عظیم رنگ ہے۔ سادہ لفظوں میں، چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے، چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے، بجے دیوے بل دے ویکھے۔ عارفانہ کلام ہے۔ چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے، بجے دیوے بل دے ویکھے، چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے، بجے دیوے بل دے ویکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، تے کھوٹے سکے چل دے ویکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، تے کھوٹے سکے چل دے ویکھے، جنہ دانا جگ تے کوئی، جنہ دانا جگ تے کوئی، او وی پتر پل دے ویکھے، جنہ دانا جگ تے کوئی، او وی پتر پل دے ویکھے، تے لوکی کہندے دال نہیں گلدی، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر گل دے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر گل دے ویکھے، تے او دی رحمت دے نال بندے، یہ ہے اللہ والوں کی شان، او دی رحمت دے نال بندے پانی اتے چل دے ویکھے۔ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی ولی کامل تھے، شیخ الحدیث، کتنی صفات تھی آپ کے اندر، کتنے اوصاف کے حامل تھے آپ، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ بریلی شریف درس حدیث دیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ خود فرمایا حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک رات سو رہا تھا، خواب کے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری تشریف لے، حضور داتا غریب نواز رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، فرمایا سردار احمد تم ادھر سو رہے ہو؟ تو ہمارا لائل پور، فیصل آباد کا پہلا نام لائل پور، ہمارا لائل پور تو سوتا رہے گا، سو جائے گا؟ فرمایا چلو بریلی چھوڑو اور لائل پور پہنچو۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ خواب کے اندر حکم فرما رہے ہیں چلو لائل پور پہنچو، وہاں ضرورت ہے۔ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرماتے حکم تھا، تیاری شروع کر دی، لائل پور تشریف لے آئے۔ ایمان والے عرصہ گزر گیا، سال ہر سال بیت گئے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ مزار پر انوار کے اندر ہیں، لیکن ایک اللہ والے کی نظر کہاں تک جاتی ہے، بریلی میں کیا ہو رہا ہے داتا گنج بخش علی حجویری اسے بھی جانتے ہیں، لائل پور میں کیا ہو رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ خواب کے اندر حکم دیا، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ بریلی سے تشریف لے گئے، لائل پور آ گئے، لائل پور آ گئے۔
لانے والے کون ہیں؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی. درس حدیث شروع کر دی. اور جب آپ نے لائل پور میں انٹری کی تو کوئی بڑا ادارہ نہیں تھا، کوئی زیادہ جگہ نہیں تھی. جگہ کے لحاظ سے ایک چھوٹی جگہ کے لحاظ سے چھوٹی مسجد، اس کا سنگ بنیاد رکھا نا، تو حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ نے فرمایا میں یہ اینٹ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے رکھ رہا. ان کا نام لے کر کے اینٹ رکھی، وہ شاہی مسجد، وہاں حدیث شریف کا درس شروع کر دی. اب پڑھنے کے لیے طلبہ آتے نا، قربان جائیے، وہاں اخلاق، وہاں محبت، پیار. آپ کسی بھی دور میں چلے جائیں، علماء ایک آنے والے طالب علم کو نام لے کے پکاریں گے، نام لے کے پکاریں گے. زیادہ ہوا تو مولوی صاحب کہہ دیا، لیکن حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ آپ کا اخلاق کیا تھا کہ پہلے دن کے طالب علم کو بھی مولانا کہہ کے پکارا کرتے تھے. مولانا کہتے تھے، مولانا. میرے دادا جان حضور فقی اسد، شیخ کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، امین الملت، قبلہ مفتی محمد امین قادری و نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور آپ پیر صاحب سے سنیں گے، قاری صاحب سے، برملا یہ اعلان کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں جو بھی فیض ملا ہے وہ قبلہ مفتی محمد امین قادری نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے، ان کی دعاؤں کی برکت یہ ادارہ چل رہا ہے، ان کا فیض ہے. تو آپ پہلے کئی اداروں میں تشریف لے گئے نا پڑھنے کے لیے، تو نام نہیں لیتے تھے نا، ولیوں کی شان جدا گانا ہوتی. اب وہ کیا کہتے تھے شیخ الحدیث، بھی کیا پڑھو گے، چند دن روٹیاں کھاؤ گے چلے جاؤ گے، کیا پڑھو گے. حضور فقی اثر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بڑے بھائی جان ساتھ تھے، وہ مجھے کہتے چلو واپس چلو، ہم نے نہیں ادھر پڑھنا. کہتے ہیں واپس آ رہے تھے، اڈے پہ پہنچے نا تو لائل پور کی آواز آ رہی تھی. میں نے بھائی جان سے کہا آپ گھر جائیں، میرا سلام کہہ دینا، میں تو لائل پور جا رہا ہوں، وہاں جا کے میں خط لکھ دوں گا لائل پور جا رہا ہوں. فرماتے میں لائل پور گیا، اب ذہن میں یہی تھا کہ ساتھ ساتھ تو یہ فرماتے ہیں 4 دن روٹیاں کھاؤ گے چلے جاؤ گے، پتہ نہیں ادھر سے کیا جواب ملتا ہے. فرماتے ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے میں جامعہ رضویہ پہنچا، پہلی ملاقات، پہلے اطلاع کوئی نہیں تھی، پہلے دن کا طالب علم ہے، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ اوپر سے نیچے تشریف لا رہے تھے ظہر کی نماز کے لیے، اور میں سامان رکھنے کے لیے اوپر چڑھ رہا تھا. اس سے پہلے ملاقات نہیں تھی، زیارت پہلی مرتبہ ہوئی. اب مجھے دیکھا نا حضور محدث اعظم علیہ رحمہ، حضور فقی اثر فرماتے ہیں مجھے دیکھا تو یوں بازو کھول دیے، اس طرح بازو کھول کے استقبال کیا، مجھے سینے کے ساتھ لگا لیا، سینے کے ساتھ لگا لیا. فرمایا مولانا دور سے آئے نا، بھوک لگی ہے، کتنی روٹیاں کھائیں گے، کتنی روٹیاں کھائیں گے. حضور فقی اثر علیہ رحمہ کہتے میں نے کہا جی 1 روٹی کھاؤں گا. تو آپ کی عادت کریمہ تھی، یوں ہاتھ مارتے تھے، ارے بندہ خدا 1 روٹی کھاؤ گے تو پڑھو گے کیا، 1 روٹی کھاؤ گے پڑھو گے کیا. یوں ہاتھ مار کے کہتے ارے مولانا خوب کھاؤ خوب پڑھو. مت اتنی محبت، پہلے دن کا طالب علم آنے والا سینے کے ساتھ لگا کے استقبال کیا. فرمایا مولانا 1 روٹی کھاؤ گے، پہلے ساتھ جانے کیا کہا 4 دن روٹیاں کھاؤ گے بھاگ جاؤ گے، اور ادھر سے محبت کیا ملی، ارے مولانا 1 روٹی کھاؤ گے تو پڑھو گے کیا، خوب کھائیں خوب پڑھیں. اور پھر کیسا فیض دیا، اللہ اکبر. حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی یہ پہلی نظر، پہلی محبت اور پہلا درس. سیدی فقیہ اثر علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں پہلی کلاس کا طالب علم تھا نا، تو شوق تھا اساتذہ پڑھاتے میں چلا جاتا دوسری کلاس میں،
تو استاد مجھ سے پوچھتے طالب علم میں پہلے سال کے پہلی کلاس کے دوسری کلاس کے دوسرے سال کے طلبا بیٹھے پڑھ رہے ہیں، استاد مجھ سے پوچھتے پڑھو گے؟ میں کہتا پڑھوں گا۔ اب میں اس کلاس میں بیٹھ جاتا۔ درس نظامی 8 سالہ کورس حضور فقی اثر علیہ رحمہ نے 4 سالوں میں مکمل فرما دیا۔ اور ایسے نہیں کہ بس مکمل ہی کیا تھا، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کو فتاوی کی اجازت عطا فرمائی۔ ایک عالم دین، جید عالم دین، مستند عالم دین، حضور فقی اثر علیہ رحمہ محبت کتنی فرماتے تھے محدث اعظم علیہ رحمہ ان کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ بور کر رہے تھے، نلکا لگانے کے نلکے ہوتے تھے، بور کر رہے تھے پانی نکالنے، مجھے بلایا، مولانا ادھر آئیے، میں حاضر ہو گیا، حضور حکم فرمائی۔ فرمایا آپ بھی بور کیجیے۔ اب یہ کام ہمارا تو نہیں تھا نا، دادا جان فرماتے ہم نے کب بور کرنا تھا؟ اب بڑی مشکل سے ایک دو وہ مٹی نکالی نا، تو حضور محدث اعظم سر پہ کھڑے مسکرا رہے تھے، فرمایا ارے مولانا بس کریں، آپ کا ہاتھ تو اس لیے لگایا تھا کہ نیچے سے میٹھا پانی نکل آئے گا، وہ تو برکت کے لیے۔ اللہ حضور فقی حضور محدث اعظم، اتنی محبت اور شفقت طلباء سے بھی آپ کا ہاتھ تو بس کرے مولانا، آپ کا ہاتھ تو اس لیے لگایا تھا نا، آپ کا ہاتھ لگے گا نیچے سے میٹھا پانی نکل آئے گا۔ اور پھر ابھی جمعے والے دن ایک محفل میں ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ مثال آپ کو نظر آئے گی کہ حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کے شاگرد، آپ نے اپنے شاگردوں کو جس مسجد میں بھیجا نا، ساری زندگی اسی مسجد میں گزاری۔ مولانا ابو داؤد صادق صاحب دیکھ لیجئے، گجرانوالہ میں ساری زندگی اسی مسجد میں گزاری، حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے بھیجا۔ حضور فقی اثر قبلہ مفتی محمد امین قادری و نقشبندی رحمت اللہ علیہ محمد پورہ شریف ساری زندگی ادھر گزار دی، بھیجا حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے۔ علامہ مولانا عبدالرشید رضوی صاحب ساری زندگی سمندری میں گزار دی، بھیجا حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام نبی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی منڈی والی مسجد میں گزار دی، بھیجا حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول صاحب غلام محمد آباد ساری زندگی ادھر گزار دی، بھیجا حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے۔ یہ کرامت تھی آپ کی، جس کو بھیجتے ساری زندگی اسی مسجد میں گزار دیتے۔ وجہ کیا تھی کہ حضور محدث اعظم کے پیچھے ہاتھ تھا تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا ہاتھ۔ آپ کو لائل پور بھیجنے والے حضور داتا گنج بخش علی حجویری۔ ارے سردار احمد آئیے، لائل پور آئیں، اگر آپ ادھر سوتے رہیں گے تو لائل پور ادھر سو جائے گا، وہاں سنیت کا کام کیجیے، وہاں مسلک کا کام کیجیے۔ اور ایسی نظر تھی، اللہ اکبر، ایسی نظر تھی۔ اور پھر حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کا کمال اور شان، مقام و مرتبہ، اولیاء اگر خواب کے اندر حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کی ڈیوٹی لگانے والے داتا گنج بخش علی حجویری ہیں نا، تو پھر ان کی عقیدت دیکھیے، عقیدت دیکھیے کہ ہر مہینے حضور محدث اعظم علیہ رحمہ داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ جایا کرتے تھے، ہر مہینے فاتحہ کے لیے۔ اور اگر مہینے کے دوران کہیں جلسہ ہوتا تب بھی حاضری دیتے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اب مہینے میں حاضری ہوگی اگلے مہینے چلیں گے، نہیں، وہ جلسہ تھا، حاضری تو ہوئی ہے، لیکن ایک خاص جو تعین تھا کہ مہینے میں حاضری دینی، اسے ضرور پورا فرمایا کرتے تھے، وہ حاضری الگ سے ہے۔ آپ رفقا کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ روانہ ہو، تانگے عمومی اس وقت چلتے تھے، تو جا رہے تھے، ایک مجذوب آ گیا، اب وہ آیا، اس نے تانگے کو اشارہ کیا، وہ رک گیا، حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب مریدین دیکھ رہے ہیں، شاگرد دیکھ رہے ہیں، وہ کھڑا رہا اس طرح ہاتھوں کو باندھے کھڑا، کچھ نہیں کہا، حالت سے مجذوب لگتا تھا، ہاتھوں کو باندھے کھڑا رہا، کچھ نہیں کہا۔
اب حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے بھی کچھ نہیں پوچھا، ٹانگا روکا، کھڑا رہا، حالت سے مجذوب لگتا تھا، کچھ بولا نہیں، کچھ کہا نہیں، بس کھڑا ہے، کھڑا ہے۔ اور حضور محدث اعظم علیہ رحمہ آپ تشریف فرما تھے، آپ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ مجذوب چلا گیا، آپ نے تانگے والے کو اشارہ کیا، اس نے چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑے فاصلے پہ گئے نا، عرض کیا حضور ایک مجذوب بندہ سامنے آیا، اس نے تانگا روکا، سواری روکی، کچھ کہا نہیں، بولا نہیں، کوئی بات نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اور آپ نے بھی کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی۔ ہمیں تو نہیں سمجھایا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، یہ بات کیا ہوئی ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا رہا، ٹھہرا رہا، بات کوئی نہیں کی، آپ نے کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا، آپ نے بھی گفتگو کوئی نہیں کی، وہ چلا گیا، آپ نے اشارہ کیا، سواری چل پڑی، تانگا چل پڑا، بات سمجھ نہیں آئی۔ حضور محدث اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس کو تم مجذوب سمجھ رہے تھے نا، یہ ابدال آیا تھا۔ جس کو مجذوب سمجھ رہے تھے نا، یہ وقت کا ابدال آیا تھا۔ اچھا حضور ابدال تھا؟ فرمایا ابدال آیا تھا، کچھ کہا تو نہیں، بولا تو نہیں، بات نہیں کی اس نے، فرمایا خاموش تھا، بولا نہیں، لیکن جو مقصد لے کر آیا وہ ہمیں پتا چل گیا، بغیر کہے بغیر بولے اس نے کچھ نہیں کہا، کھڑا رہا۔ فرمایا جو اس کے من میں تھا، دل میں تھا نا، وہ ہم نے جان لیا، وہ ہمیں پتا چل گیا۔ ایمان والے علماء کی محفل میں بیٹھیں تو زبان سنبھال کے، اللہ والوں کے پاس آیا کریں تو دل سنبھال کے، ان کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ کہا حضور کچھ نہیں کہا، فرمایا اس نے کچھ نہیں کہا، ہمیں پتا چل گیا کیا مقصد لے کر آیا تھا، کیا چاہتا تھا۔ عرض کیا حضور ہمیں بھی بتا دیجیے۔ حضور محدث اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل میں اس کے کیا ہے، گزارش کرنے آیا تھا، لیکن کہا ہے دل ہی دل سے کہ مجھے حضور داتا گنج بخش علی حجویری سندھ بھیجنا چاہتے ہیں۔ دل میں یہ لے کر آیا اور دل سے گزارش کر رہا ہے کہ مجھے حضور داتا گنج بخش علی حجویری سندھ بھیجنا چاہتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ میں داتا صاحب کے قدموں میں رہوں۔ وقت کا ابدال ہے اور بات ہو رہی ہے دل کے ساتھ، زبان سے نہیں بات ہو رہی۔ میری خواہش یہ ہے کہ داتا صاحب کے قدموں میں رہوں۔ حضور محدث اعظم علیہ رحمہ آپ کا داتا صاحب سے بڑا پیار ہے، میری فرمائش تو کر دیجیے۔ یہ کہنے آیا تھا، فرمائش تو کر دیجیے۔ کہا حضور آپ نے کوئی بات تو نہیں کی، فرمایا اس نے دل میں کہا تھا، ہم نے دل میں ہی جواب دے دیا، دل میں ہی جواب دے دیا۔ حضور آپ نے کیا کہا؟ فرمایا ہم نے وعدہ کر لیا، ہم نے وعدہ کر لیا کہ حضور داتا صاحب آپ کو نہیں بھیجیں گے، ہم نے وعدہ کر لیا۔ اگر داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو حضور محدث اعظم سے اتنا پیار ہے تو انہیں بھی مان ہے۔ فرمایا ہم نے وعدہ کر لیا ہے، تیری درخواست پیش کریں گے اور تجھے جانے نہیں دیں گے۔ حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں حاضری دی، درخواست پیش کی اور عرض کیا حضور اس ابدال کو بھیجیے نہیں، یہ آپ کے قدموں میں ہی رہنا پسند فرماتا ہے۔ مناظر اسلام استاذ العلماء العلامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ علیہ، کتاب لکھی خطبات اشرف العلماء، جلد 2، صفحہ نمبر 342 میں اس کو نقل کیا۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ہر مہینے جب جاتے تھے نا حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں فاتحہ کے لیے، دربار شریف حاضری کے لیے، تو نکلے کاشانہ اقدس سے تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا، ایک بزرگ آگے، نورانی چہرہ، وجیح چہرہ، جبہ پہنا ہوا، دستار سر پہ ہے۔ حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نیچے آئے، ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، وہ بزرگ تشریف لے گئے،
اور سیدی محدث اعظم علیہ رحمہ فرمانے لگے چلو واپس آ رہے ہیں، حکم تھا۔ رستے میں پوچھا حضور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ داتا صاحب حاضری کے لیے گئے ہوں رستے سے واپس آ گئے ہوں؟ آج کیا معاملہ ہوا؟ آگے نہیں گئے، یہیں سے واپس آ گئے۔ مسکرا کے فرمایا جن سے ملنے جا رہے تھے وہ رستے میں مل گئے، آگے کیا کرنے جانا؟ جن سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے وہ تو رستے میں مل گئے، اب آگے کیا کرنے جانا تھا ہم نے؟ ایمان والے، یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے، اللہ انہیں مقام عطا کرتا ہے، اللہ انہیں مرتبے عطا کرتا ہے، یہ اولیاء کے رنگ ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ وصال کے بعد بھی اپنا فیض تقسیم فرمایا کرتے ہیں۔ جب آپ ادھر شاہی مسجد میں درس حدیث شریف دے رہے تھے نا، تو کچھ مخالفین نے درخواست دے دی بھی یہ سرکاری جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں تو لہٰذا قبضہ چھڑایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر، مجسٹریٹ، پولیس، وہ آگے اطلاع مل گئی حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کو، یہ سب آ رہے ہیں۔ آپ نے 2 شاگرد مولانا عبد القادر صاحب، مولانا معین الدین صاحب سے فرمایا میں حدیث پڑھاؤں گا تو نہیں اٹھوں گا، کوئی بھی آ جائے، کمشنر آ جائے، مجسٹریٹ آ جائے، میں نہیں اٹھوں گا، تم خود ان سے بات کر لینا۔ اب وہ آئے، آ کے بیٹھ گئے، حضور محدث اعظم علیہ رحمہ برابر حدیث کا درس دیتے رہے۔ وہ درس میں محبت ہوتی تھی، وہ درس حدیث میں چاہت ہوتی تھی، وہ درس حدیث میں پیار ہوتا تھا، محویت ہوتی تھی۔ شاگردوں کی طرف دیکھتے ضرور تھے لیکن خیال حضور محدث اعظم کا گنبد خضرا کی طرف ہوا کرتا تھا، نظروں میں جمال مصطفیٰ ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ نے فرما دیا یہ اینٹ جو میں نے رکھی ہے نا، میں نے حضور غوث اعظم کا نام لے کے رکھی ہے، دیکھتا ہوں کوئی کیسے سے اکھیڑتا ہے۔ آپ درس دیتے رہے، وہ مجسٹریٹ سنتا رہا، وہ ڈپٹی کمشنر سنتا رہا، آپ درس حدیث دیتے رہے۔ جب درس مکمل ہوا نا، کمشنر کہنے لگا یہ تو اتنا پیارا درس ہے اور اس جگہ سے بڑھ کے کوئی جگہ موضوع ہی نہیں ہے، اس نے الاٹ کر دی، فرمایا سرکاری جگہ ہم محدث اعظم کو وقف کرتے ہیں، جب تک زندگی رہے گی بیٹھے درس حدیث دیتے رہا کریں گے۔ جب تک زندگی ہوگی۔ درخواست تو پیش کی تھی نا کہ قبضہ چھڑایا جائے، وہ جگہ الاٹ کر کے چلا گیا۔ جب تک زندگی ہو پڑھائیں، اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے۔ اور اتنی محبت سے دیا ہوا درس حدیث، اللہ اکبر، وہ کیسی محبت تھی۔ خیال میں گنبد خضرا ہے، نظروں میں جمال مصطفیٰ ہے، اور پھر شاگردوں کے دلوں میں کیسی محبت پیدا کی حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے۔ احمد آباد میں آپ کا مناظرہ ہوا، ایک دیوبندی نام ہے اس کا مولوی سلطان حسن، اب مناظرہ ہوا تو وہ ہار گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کو سنیت کو فتح دی، انہوں نے جشن فتح کا اہتمام کیا۔ اب مخالفین ایک تو مناظرہ ہار گئے، ادھر سے جشن فتح، جلسے، استقبال، انہوں نے درخواست دے دی یہ سردار احمد تو علیہ باللہ فتنہ پھیلا رہے، روکا جائے، جلسے ختم کیے جائیں، پروگرام کینسل کیے جائیں۔ حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کو اطلاع ملے نا کہ آپ کے خلاف درخواست چلی گئی ہے حکومت کے پاس، آپ نے جلسے میں فرمایا اگر انہوں نے درخواست دی ہے تو ہم نے بھی درخواست دے دی ہے۔ حضور آپ نے کب درخواست دی ہے؟ فرمایا انہوں نے درخواست دی ہے حکومت کو، میں نے درخواست دی ہے حضور غوث اعظم کو۔ انہوں نے درخواست دی، ہم نے بھی دی ہے۔ انہوں نے درخواست دی ہے محدث اعظم سردار احمد کے جلسے ختم کروائے جائیں، حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کہتے ہیں میں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی ہے کہ ان کے جلسے کینسل کروائے جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت ہمارے جلسے کینسل کرواتی ہے یا غوث اعظم ان کے جلسے کینسل کرواتے۔ اور فرمایا کل رات تک یہ فیصلہ آ جائے گا، کل رات تک۔ اب رات گزرنا، صبح مولوی سلطان حسن ان کا وہ کتابیں اٹھا کے بھاگ گیا، ان کے سارے جلسے ختم ہو گئے، تو حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا تمہاری درخواست حکومت کے پاس تھی، ہماری درخواست غوث اعظم کے ہاتھ تھی، ہمارے جلسے آج بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
حضور غوث اعظم، اولیاء کا تعلق دیکھیے، اولیاء کا فیض دیکھیے. درخواست ہم حضور غوث اعظم کو دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہماری درخواست ہے. ان کے جلسے ختم ہو گئے اور ان کے جلسے جاری ہیں. تو یہ محبتیں، یہ پیار. سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، آپ کا جنازہ جب لائل پور آیا نا، فیصل آباد آیا، تو تابوت مبارک دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں لایا گیا. میرے والد بحمدہ تعالی علامہ محمد افضل شاہد دامت برکاتہم العالیہ، آپ گواہ ہیں، فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کے جنازے پہ نور کی بارش ہو رہی تھی. علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے علامہ اشرف سیالوی صاحب سے کہا ذرا نسلیں اٹھا کر تو دیکھو. اشرف سیالوی صاحب کہتے میں نے کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ فرمایا نظر نہیں آ رہا، اللہ نور کی بارش عطا فرما رہا ہے. جنہوں نے ساری زندگی حدیث سے محبت کی ہے، ساری زندگی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا ہے، ساری زندگی محبت کو عام کیا ہے، پھر ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو اسی شان کے ساتھ اٹھا کرتا ہے. جنازے پہ نور کی بارش ہو رہی ہے. جب درس دیتے تھے چہرے پہ نور کی بارش ہوتی تھی، کلاس میں بیٹھتے تھے نور کی بارش ہوتی تھی. وہ سما ہی جدا گانا تھا. آج ہم باغ و بہار میں بیٹھ کر، اس ادارے میں بیٹھ کر اللہ والوں کی باتیں کر رہے ہیں. ہمیں کیا ملے گا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں پیاروں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. صالحین کا ذکر ہوتا ہے، رحمتیں اترتی ہیں. ایمان والے ایمان کی بات ہے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ نام آ جائے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ چرچا آ جائے. ہم یہاں بیٹھ کر ایک محدث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس جگہ، وہ گھر کے اندر ہو، وہ بازار کے اندر ہو، وہ مدرسہ میں ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ گلی کوچے میں ہو، فرمایا جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ایمان والے ایمان سے بتانا، کسی اللہ والے کا نام زبان پر آ جائے اللہ رحمتیں اتارتا ہے. جس جگہ اللہ والا خود موجود ہوتا ہے وہاں اللہ کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو آئیے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اللہ والوں سے مضبوط کیجئے. یہ لجپال ہوتے ہیں نا، لجپال. لجپال پری تنو توڑ دینی جیدی باں پھڑ دے مڑ چھوڑ دے نہیں. ان سے تعلق قائم کیجئے، رشتہ مضبوط کیجئے، نسبتیں مضبوط کیجئے. اللہ والوں کی بڑی شانیں ہیں. اللہ کے حضور دعا یا اللہ ہمیں اولیاء کاملین سے محبتیں بھی عطا فرما اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. وما علیہ